اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نعمت خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو، پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور ہم نے مختلف ویڈیو میں بتایا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی خاطر اور اللہ کے راستے میں کیسی کیسی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ستایا گیا ہے۔ جب تک آپ مکہ میں رہے، آپ کو مکہ میں پریشان کیا گیا۔ مکۃ المکرمہ کی زندگی جو 53 سال کی ہمارے نبی کی گزری، اس کے اندر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، تکلیفیں دی گئی، اذیتیں پہنچائی گئی۔ تو یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے دین کی راہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب سب سے زیادہ تکلیف پہنچی؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا آغاز کیا، اللہ کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی، تو ہمارے نبی کو اللہ کے راستے میں تکلیفیں دی گئی۔ تو کیا ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف ہمارے نبی کو کب پہنچائی گئی؟ تو سنیے، آپ لوگ دل کے کانوں سے سنیے۔ ہمارے نبی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے دین کے راستے میں مجھے تکلیفیں جو پہنچنی تھی وہ پہنچی، جو مشکلیں مجھے پہنچنی تھی وہ پہنچی، لیکن سب سے زیادہ تکلیف مجھے اگر پہنچی ہے وہ طائف کے دن پہنچی ہے۔ طائف والوں نے مجھے سب سے زیادہ ستایا ہے۔ یعنی اللہ کے دین کی راہ میں ہمارے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف اگر کہیں پہنچی ہے وہ طائف کا دن ہے۔ آپ غور کیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف جا رہے ہیں، اور طائف میں جاتے ہوئے اوباشوں کو اور گنڈوں کو پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ وہ ہمارے نبی کو اتنا ستاتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں کہ ہمارے نبی کے سر مبارک کا خون پاؤں مبارک میں پہنچا دیتے ہیں مار کر۔ تو اتنی تکلیف ہمارے نبی کو دی گئی طائف والے دن، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے لہولہان ہو گئے اور آپ کی جوتیاں مبارک آپ کے پاؤں میں خون سے چپک گئی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ میں جاتے ہیں۔ انگور کے باغ میں ہمارے نبی نے پناہ لی اور دیوار کے سہارا لگا کر، دیوار کو ٹیک لگا کر، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دردناک، ایک خطرناک دعا مانگی تھی۔ فرمایا تھا ہمارے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہ اللہ، میں تیرے دربار میں اپنی بے سر و سامانی کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ تو مجھے دیکھ رہا ہے، لوگ مجھے ستا رہے ہیں، لوگ مجھے تکلیفیں دے رہے ہیں، لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ اور اس وقت کوئی انسان ایسا موجود نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 لفظ تسلی کے کہہ دیتا یا ان کے زخموں پر مرہم رکھ دیتا۔ یعنی تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی راہ میں مشکلوں کو برداشت کیا، اور ان تمام پریشانیوں کو تنہا ہمارے نبی نے جھیلا ہے۔ اور طائف والے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا مشکلوں کو جھیلا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، اللہ کے دین کی راہ میں آپ کو تکلیف سب سے زیادہ کب پہنچی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عائشہ، سب سے زیادہ مجھے تکلیف طائف والے دن پہنچی۔ یعنی جب میں طائف کے اندر پہنچا اور میں نے عبد علیل کے سامنے دین کی دعوت کو رکھا، اللہ کے دین کو رکھا۔ عبد علیل یہ طائف کا سردار تھا، تو اس نے ہمارے نبی کے دین کو ٹھکرا دیا اور ہمارے نبی کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا، گنڈوں کو لگا دیا۔ تو اس طریقے سے ہمارے نبی کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں آ کر دعا مانگی، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا
اور باوجود بد دعا کے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلایا، بد دعا نہیں کی، بلکہ اللہ کے سامنے اپنی مظلومیت کا، اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور فریاد کی کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن اگر تم مجھ سے راضی ہے اور ساری دنیا مجھ سے ناراض ہے تو میرے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ اگر تم مجھ سے راضی ہے، ساری دنیا مجھ سے خفا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اتنا کافی ہے۔ دیکھا آپ نے سرور کائنات، فخر موجودات، تمام نبیوں کے سردار، تمام انبیاءوں کے سردار، تمام انسانیت میں سب سے افضل انسان اور اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں، طائف کے اندر جا رہے ہیں، طائف میں جا رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے نہیں بلکہ دین اسلام کے لیے، اس میں کوئی اپنا مقصد نہیں تھا۔ تو میرے عزیزوں، اس طریقے سے ہمارے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف طائف والے دن پہنچائی گئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اپنے نبی سے ہم محبت کرنے والے بن جائے، یہی ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج سے ہم بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے بنیں گے اور اپنے نبی کی محبت میں اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنیں گے۔